آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں مفتی صاحب کی کنٹریبیوشنز کو۔ روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار ہیں، لاتعداد کتابوں کے مصنف، پیام صبح کا لازمی جز محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، یہ سوال ہے ابرار صاحب کا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بعض کاروباری لوگ فصل کی کاشت کے موقع پر کسان کو بیج ادھار دیتے ہیں، نیز کاشت کے لیے کچھ قرضہ بھی دے دیتے ہیں، مگر ایک شرط ہوتی ہے ان کی۔ وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ تم فصل ہمیں ہی فروخت کرو گے۔ کیا یہ قرض دے کر ایسی شرط لگانا شریعت اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ حنیق احمد صاحب، تاجروں کا بیج دینا یہ قرض ہے یا کاشتکاری کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے مزید قرض دینا، یہ فی نفس ہی ضرورت مند کو قرض دینا اچھی بات ہے، ٹھیک، لیکن اس پر شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جس کے ذریعے کوئی منفعت زائدہ حاصل کی جائے تو وہ پھر ربا ہے، سود ہے۔ اس کا قرض دینا اچھا، مقررہ وقت پر وہ قرض ان کو واپس کریں یہ اچھی بات، لیکن ان کو اس بات کا پابند کرنا کہ ضرور مجھے بیچیں گے، تو ظاہر جب وہ باؤنڈ ہوں گے ان کو بیچنے پر تو ہو سکتا ہے کہ یہ دام مارکیٹ سے کم لگائیں، اور یہ ایک صورت منفعت ہے، قرض پر یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ایک عقد میں دوسرا عقد شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کو آپشن دیں کہ بھی آپ کی فصل تیار ہو جائے
تو آپ بیچ کر ہمارا قرض واپس کر دینا، یا جس قیمت پر مارکیٹ میں آپ کی فصل بک رہی ہے، آپ کو دام مل رہے ہیں، ٹھیک، تو اگر چاہو تو مجھے اسی قیمت پر دے دینا جس میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اور کوئی جبر نہ ہو، جبر نہ ہو، تو اس صورت میں پھر یہ جائز ہے۔ تو پھر یہ جائز ہے۔ محمد اقبال صاحب کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ نکاح کے وقت ایک شربت کا پیالہ رکھ لیا جاتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ پیالہ آدھا دولہا اور آدھا دلہن کو پلایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کے بزرگ اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عطا فرمائیے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ یہ تو ہم نے بعض علاقوں میں یہ رسم دیکھی ہے کہ نکاح کے بعد کوئی دودھ کا گلاس لائے اور اس کو دولہا کو چند گھونٹ پیے اور پھر لے جا کر